وہ تیزی سے بھاگ کر لفٹ میں پہنچی، اس سے پہلے کہ لفٹ بند ہوتی۔ اندر پہلے سے ایک خوبرو ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا، سونٹ بونٹ ٹائی شائی لگائے، ہاتھ میں مہنگی ترین برانڈ کی گھڑی، سفید رنگت، تیکھے نین نقش، کلین شیو۔ اپنی تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ وہ خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ خود کو شہزادی سمجھنے والی اشال کو لگا جیسے اس کے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ اپنی مسکراہٹ دبائے وہ اس شہزادوں جیسی شخصیت رکھنے والے شخص سے مخاطب ہوئی جس نے ابھی تک اس پر ایک غلط نگاہ تک نہیں ڈالی تھی۔ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ میرا پیچھا کر رہے ہو نا؟ کہیں مجھے کڈنیپ کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو اپنا ارادہ بدل لیں، کیونکہ آپ مجھے جانتے نہیں۔ میرے بابا کی بہت اوپر تک پہنچ ہے، وہ آپ کو کھڑے کھڑے اٹھوا لیں گے، سمجھے؟ اس کی باریک سی کھنکتی آواز لفٹ میں گونجی۔ ایکسکیوز می، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ حیرانی سے اس کی طرف مڑا۔ اشال بھی بہت حسین تھی، چھوٹی سی ناک، گول چہرہ، گالوں پر پڑنے والی ڈمپل، باریک ہونٹ، سلکی کھلے بال، گلابی رنگت ٹاپ جس کی ہائی آستین سے جھلکتی دودھیا رنگت، اور بلیک ٹائٹ جینز میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں فائلز پکڑے، دوسرے ہاتھ کی انگلی نچاتے ہوئے وہ ایٹیٹیوڈ سے بول رہی تھی، بالکل تم ابھی اپنی لینڈ کروز سے مجھے ٹکر مارنے والے تھے؟ امیر ہو تو کسی کی بھی جان لے لو گے۔ ریان نے ماتھے پر بر ڈالے اور اسے گورا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میری گاڑی کے آگے تو آج کوئی نہیں آیا۔ اوہ، تو آپ کو بھولنے کی بھی بیماری ہے؟ بہت افسوس ہوا۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں جو آپ کے دماغ کا علاج کرے۔ اپس، میرا مطلب ہے یادداشت کا۔ اس سے پہلے ریان کچھ کہتا، اتنے میں لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔ باہر نکلتے ہوئی شال کی ایک فائل گر گئی، مگر اسے جلدی تھی، انٹرویو کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔ ریان نے لفٹ کے فلور پر پڑی فائل دیکھی۔ آفت کہیں کی، پہلے سے لیٹ ہوں، اوپر سے اس لڑکی نے دماغ خراب کر دیا، وہ بڑبڑایا۔ کچھ دن پہلے ہی ریان نے ایک کمپنی خریدی تھی، کچھ نئے امپلائیز رکھنے تھے، مگر وہ آفس پہنچنے میں ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ پہلے ہی موڈ خراب تھا، اور اب یہ لڑکی تو مس احمد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رکا۔ افسرا، میرا مطلب اشال ریاض۔ وہ جلدی سے بولا۔ احمد اور ریان بزنس پارٹنر کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست بھی تھے۔ جب ریان راستے میں لیٹ ہو گیا تو اس نے احمد کو کال کی کہ وہ اس کی اسسٹنٹ کا انٹرویو لے لے۔ مجھے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے، تو ان سب لڑکیوں میں سے اسے اشال ریاض ہی سب سے بیسٹ لگی، کیونکہ وہ چلبلی شوخ طبیعت کی مالک ریان کو جینا سکھا سکتی تھی۔ آپ کی جاب کنفرم ہو چکی ہے، آپ اس کمپنی کے باس ریان ملک کی پرسنل اسسٹنٹ ہے، احمد نے پروفیشنل لہجے میں کہا۔ اشال تو خوشی کے مارے جھوم اٹھی تھی۔ اس انٹرویو میں جاب کنفرم ہو جانا اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ گھر آتے اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ آپ ہی، وہ خوشی سے چیخ رہی تھی۔ شبینہ جو کس کی بڑی بہن تھی، حیران ہو کر اس کی طرف پڑی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ آپ ہی، میری جاب لگ گئی، کل سے ہی اسٹارٹ ہے۔ اشال نے شبینہ کو زور سے گلے لگایا۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ انوشا کی آنکھوں میں نمی آئی۔ آپ ہی، بہت بڑی کمپنی ہے، اور میں پرسنل اسسٹنٹ بنی ہوں۔ میں نے باس کو بھی نہیں دیکھا، لیکن خواہش کر رہی ہوں کہ وہ بہت ہینڈسم اور ان میرڈ ہو۔ وہ شرارت سے بولی۔ شبینہ نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ پاگل ہو گیا؟ ایسے باس صرف فلموں اور ناولز میں ملتے ہیں جو اپنے پی اے سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ اشال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا، مگر اس کے ذہن میں لفٹ میں کھڑا وہ شہزادہ نما شخص بار بار آ رہا تھا۔ زندگی کی محرومیوں کے باوجود اشال ہمیشہ زندہ دل رہی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد شبینہ نے ماں اور بہن دونوں کا فرض نبھایا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم قربان کر دی، مگر اشال کو کبھی کسی تکلیف کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ اشال کے لیے جاب محض ایک نوکری نہیں، بلکہ شبینہ کی قربانیوں کا صلہ تھی۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ زندگی نے اس کے لیے ابھی اور بھی امتحانات لکھ رکھے ہیں۔ شبینہ اشال کی وجہ سے اپنی زندگی جی رہی تھی، یہ یوں کہہ لے اشال نے اسے اپنی شرارتوں سے زندہ رکھا ہوا تھا۔ اگلے دن اشال اپنے کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے بال سنوار رہی تھی۔ پیلے رنگ کا ٹاپ اور بلیک جینز پہنے خود کو بار بار آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی زندگی کا پہلا دن تھا جب وہ کسی بڑی کمپنی میں کام کرنے جا رہی تھی۔ شبینہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب اشال تیار ہو کر باہر آئی۔ شبینہ نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ میری گڑیا آج کتنی پیاری لگ رہی ہے، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ اشال نے ہنستے ہوئے شبینہ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔
دعا کریں آپ ہی کہ آج کا دن اچھا گزرے۔ شبینہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اشال نے جلدی سے ناشتہ کیا اور بیگ اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ باہر گلی میں آتے اس نے رکشہ لیا اور کمپنی کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ دل میں عجیب سا خوف تھا کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، لیکن ساتھ خوشی بھی تھی کہ آخرکار اس کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ کمپنی کے گیٹ پر پہنچ کر نیچے اتری اور گہری سانس لے کر اندر داخل ہو گئی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے مسکرا کر سے دیکھا۔ آپ مس اشال ہیں؟ اشال نے سر ہلایا۔ جی، آپ کا کیبن ادھر ہے، آپ بیٹھے۔ جب باس آئیں گے تو آپ کو اپنے کمرے میں بلا لیں گے۔ اشال ہاں میں گردن ہلاتی اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی اور بیٹھ کر فائلز چیک کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے کام شروع کرے۔ اتنی بڑی کمپنی میں اس کی پہلی نوکری تھی اور وہ بھی باس کی اسسٹنٹ کی۔ وہ خوش بھی تھی اور تھوڑا گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ اچانک فون بجا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ جی السلام علیکم۔ دوسری طرف سے ایک بھاری مگر پرکشش آواز سنائی دی۔ مس اشال، آپ کو باس نے اپنے کیبن میں بلایا۔ اشال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے جلدی سے فائل سنبھالی اور کیبن کی طرف بڑھ پڑی۔ کیبن کا دروازہ کھلا تو وہ حیران رہ گئی۔ سامنے وہی شخص بیٹھا تھا جس سے صبح اس کی نوک جھوک ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور نظریں سیدھا اشال پر مرکوز تھی۔ تو آپ ہیں میری نئی اسسٹنٹ؟ وہ ہلکے طنز لیے لہجے میں بولا۔ اشال کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہے۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً خود کو کمپوز کیا اور دھیرے سے بولی، یس سر۔ ریان نے کرسی سے ٹیک لگائی اور گہری نظروں سے دیکھا۔ لیکن آپ کے بابا تو بہت اوپر تک پہنچے نا اور کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اس معمولی سی جاب کی کیا ضرورت ہے؟ ریان نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اشال نے غصے سے اسے گھوڑا اور کہا، جی سر، میرے بابا کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، اللہ تعالیٰ تک، تو آپ کو پتہ ہے اللہ پاک تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اب یہیں سے آپ کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ اشال کی بات سن کر ریان نے اپنا ابھرتا کہکا بمشکل روکا اور پھر سے کام سمجھانے لگا۔ جب وہ اپنے کیبن واپس آئی تو ریان نے فوراً احمد نقوی کو اپنے آفس بلایا۔ جب وہ آیا تو وہ فوراً اس کے اوپر چڑھ دوڑا۔ تمہیں ساری لڑکیوں میں سے یہی لڑکی اسسٹنٹ بنانے کو ملی؟ احمد نے حیران ہوتے ہی ریان کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں؟ اس لڑکی میں کیا خرابی ہے جو تمہیں پسند نہیں آئی؟ خرابی؟ تم خرابی کی بات کر رہے ہو؟ اس لڑکی نے پورا آفس الٹ کے رکھ دیا۔ کبھی تم نے اس کی زبان کے جوہر چیک کرنا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا۔ احمد نے اپنی مسکراہٹ دباتے اسے پتہ نہیں کیا تھا۔ ریان بہت سنجیدہ قسم کا آدمی تھا اور اشار بالکل اس کے اپوزٹ، یعنی کہ شوق چنچل اور ہلا گلا کرنے والی لڑکی۔ اسی لیے تو احمد نے اس کو سلیکٹ کیا تھا۔ لیکن خود پر کنٹرول کرتے ہوئے احمد نے کہا کہ دیکھو یار، اگر یہ کام اچھا نہیں کرے گی تو ہم چینج کر لیں گے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے یہ صحیح لگی تو میں نے رکھ لی، اب اگر تم چاہو تو ابھی سے فارغ کر دینا، احمد نے جان بوجھ کر کہا۔ ریان نے غصے سے احمد کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں بس اب یہی کام رہ گیا مجھے، روز ایک نئی اسسٹنٹ رکھنا، اب میں خود اس سے نپٹ لوں گا، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو احمد جلدی سے اٹھ کر اپنے آفس میں آ گیا۔ اشال نے اپنے شرارتی انداز اور اپنی ہنسمکھ عادت کی وجہ سے پورے آفس کا دل جیت لیا تھا۔ وہ جہاں جاتی سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی، کبھی کسی کام میں مدد کرتی تو کبھی چائے بنانے والے کو اپنے لطیفوں سے ہنساتی۔ ہر کوئی اس کی معصومیت اور زندہ دلی کا دیوانہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اب اس کے بغیر آفس کا ویران سب لگنے لگا تھا۔ احمد نقوی بھی اکثر اس کی شرارتوں پر ہنس پڑتا اور ریان کی چیڑنے والی شکل دیکھ کر اپنے کہکے دبانے کی ناکام کوشش کرتا اور ریان اسے جسٹ گور کر رہ جاتا۔ اگلے دن ریان نے اشال کو اپنے کیبن میں بلایا اور کہا کہ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ اشال کافی بنانے گئی، لیکن اچانک سے اس کے دماغ میں چمکا ہوا۔ اس نے 2 چمچ بھر کے چینی ڈال دی، حالانکہ اس کے پتا تھا کہ ریان کو وداؤٹ شوگر کافی پسند ہے۔ ریان نے کافی کا ایک گھونٹ بڑھائی تھا کہ اس نے فوراً سے کافی ٹیبل پر رکھی اور کہا، یہ کیا ہے؟ اشال نے معصوم انداز میں ریان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا سر؟ کافی اچھی نہیں بنی؟ ریان اپنی جگہ سے اٹھا اور اشال کو بازو پکڑتے ہوئے کہا، اپنی حد میں رہو، زیادہ اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ اچھے طریقے سے مجھے پتا ہے کہ مجھے وداؤٹ شوگر کافی پسند ہے اور تم اس میں اتنی زیادہ چینی ڈال دی،
کہ میرا मुंह ही चिपक रहा है। विशाल ने उसके इतने से गुस्से का ज़रा भी असर नहीं लिया और कहने लगी कि सर, मैंने सोचा पहले इतने कड़वे हैं और कड़वी कॉफ़ी पी पी कर कहीं ज़्यादा कड़वे ना हो जाए। आपको पता है ना, हर चीज़ की ज़्यादती या कमी नुकसानदा होती है। इसी वजह से इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, रेहान दहाड़ा और कहा, शट अप, अपनी बकवास बंद रखो अभी, और इसी वक्त मेरे केबिन से निकल जाओ, नहीं तो मेरे हाथों तुम ज़ाया हो जाओगे। विशाल एक लम्हे के लिए सहम सी गई थी और फिर जल्दी से अपने केबिन में आकर बैठ गई और लंबे लंबे सांस भरने लगी। वो बचपन से ही ऐसी थी, ऐसे गुस्से में किसी को भी देखती तो डर जाती थी और पैनिक हो जाती थी। और ये बात सिर्फ उसकी शबीना को ही पता था, क्योंकि जब उसके वालिदैन का इंतकाल हुआ था तो अक्सर ही उसके चाचा चाची उस पर बहुत गुस्सा करते थे और कई दफ़ा तो उन्होंने शबीना को मारा भी था, जिसकी वजह से इशाल अगर किसी को भी गुस्से की हालत में देख लेती तो पैनिक हो जाती थी। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती तो उसके साथ वाले केबिन से उसकी कोलीग फ़ौरन उसकी तरफ आए और उसे पानी वगैरह पिलाने लगे, लेकिन उसकी तबीयत संभलने की बजाय और बिगड़ने लगी। उनमें से उनका मैनेजर अली फ़ौरन रेहान के पास गया और कहा कि सर, मिस इशाल की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। रेहान ने सुना तो उठकर फ़ौरन इशाल के केबिन में आया। इशाल रेहान को देखकर ज़्यादा पैनिक होने लगी और अपनी चेयर से उठकर दीवार के साथ जा लगी, जैसे दीवार में ही घुस जाएगी। रेहान ने उसे ऐसे डरते हुए देखा तो उसे अपने मैनेजर से कहा कि इसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाओ, और ख़ुद वो अपने केबिन में आ गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार इशाल की तरफ ही भटक रहा था। उसने कुछ देर बाद अली को फ़ोन किया तो अली ने बताया कि सर, डॉक्टर ने कहा है कि मिस इशाल को ज़बरदस्त पैनिक अटैक हुआ है, जिसकी वजह से ये इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। अब वो पहले से बेहतर है। रेहान ने कहा कि ठीक है, तुम इसे घर छोड़ दो और इसे कहो कि आराम करे। अली ने रेहान की बात पर फ़ौरन अमल किया और इशाल को फ़ौरन घर छोड़ाया। शबीना ने जब इशाल को देखा तो फ़ौरन उसकी तरफ लपकी और कहा कि क्या हुआ है तुम्हें, और तुम्हारी ऐसी हालत क्यों बनी हुई है? क्या किसी ने कुछ कहा है? इशाल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करें। लेकिन शबीना, जिसने बचपन से ही इशाल को पाला हुआ है, उससे भला कैसे कोई बात मुखफ़ी रह सकती थी। उसने कहा कि मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? तो इशाल ने सारी बात शबीना को बता दी। शबीना ने उसकी बात सुनकर अपना माथा पीट लिया और कहा कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुम वहाँ अपना काम करने जाती हो या दूसरों को तंग करने? इशाल, अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सोचो, अगर ये सब करने से तुम्हारी जॉब चली जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इशाल ने शबीना की बात सुनकर कहा, नहीं आपी, आइंदा मैं ख्याल रखूँगी और कोई भी ऐसी शरारत नहीं करूँगी, बल्कि अपनी काम से काम रखूँगी। ये सुनकर शबीना ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी बात पर कायम रहो, और साथ ही मुस्कुरा पड़ी। इशाल ने मसनूई गुस्से से शबीना की तरफ देखा तो दोनों हंसने लगी, और फिर शबीना इसे लेकर कमरे में चली गई और कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। और शबीना किचन में चली गई। लेकिन इशाल आज के सारे वाक़े के बारे में सोच रही थी और फिर दिल ही दिल में कहने लगी, ये कितना खड़ूस आदमी है, आइंदा मैं उसके साथ कोई भी ऐसी बदतमीज़ी नहीं करूँगी। कैसे चिल्लाता है जैसे अल्लाह ताला ने इसके गले में स्पीकर फिट किया हो। और फिर खुद ही अपनी सोच पर हंस पड़ी। इशाल ने अगले दिन इरादा कर लिया था कि वो ऑफिस में सिर्फ अपने काम से ही काम रखेगी ताकि दोबारा कोई मसला ना हो। लेकिन उसकी फितरत में जो शोखी और शरारत थी वो ज़्यादातर छुप नहीं सकती थी। सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो अली ने मुस्कुरा कर पूछा कि कैसी तबीयत है? इशाल ने शरारत से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको लगा था कि मैं डर जाऊँगी? अली ने हंस देखा, हमें लगा नहीं था, हमें पूरा यकीन था। इशाल ने आंखें दिखाई और सीधा अपने केबिन में चली गई। काम करते हुए अचानक उसका फ़ोन बजा तो देखा कि रेहान की कॉल थी। दिल में हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन फिर हौसला करके फ़ोन उठा लिया। मेरे केबिन में आओ भी, रेहान की सख्त आवाज़ आई। इशाल ने गहरा सांस लिया और केबिन की तरफ चल पड़ी। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से इजाज़त मिली। रेहान ने सर उठाकर उसे देखा, चेहरे पर संजीदगी तारी किए बैठी। इशाल चुपचाप बैठी थी। रेहान ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये, रेहान ने बगैर सर उठाए कहा, ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम्हारे पास आज का पूरा दिन है, कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। इशाल ने फाइल पकड़ी और चुपचाप बाहर आ गई।
ریان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے حیران ہو گئی کہ یہ اتنی جلدی سیدھی ہو گئی، لیکن کچھ کہا نہیں۔ اشال باہر آئی اور کام میں لگ گئی۔ پورا دن وہ دل لگا کر کام کرتی رہی، ایک بار بھی کوئی مذاق نہیں کیا۔ سب حیران تھے کہ یہ کون سی اشال ہے، کہیں چینج تو نہیں ہوگی۔ لنچ کے وقت سوہا نے اسے کنٹین جانے کو کہا تو انکار کر گئی۔ سوہا نے حیرت سے کہا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اشال نے ہنستے ہوئے کہا، بس آپ ہی نے بہت ڈانٹا، اب میں صرف کام کروں گی۔ لیکن شام تک اس کی طبیعت بہت بے چین ہونے لگی تو اس نے خود پر پورا کنٹرول کر رکھا۔ اگلے کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور اشال اب زیادہ کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی، ریان کو تو بالکل نہیں، اور یہ بات ریان نے نوٹ کی۔ آفس میں اب وہ اتنی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بولا کیونکہ یہ خاموشی بھی اسی کی وجہ سے آئی تھی۔ اشال بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور اپنا کام ختم کرتے ہی گھر چلی جاتی، لیکن ایک دن اشال آفس نہیں آئی۔ جیسے ہی ریان نے اشال کو بلایا تو اسے پتہ چلا کہ وہ چھٹی پر ہے۔ یہ سن کر ریان نے ماتھے پر بل ڈالے اور کہا کہ مجھ سے بنا پوچھے وہ چھٹی کیسے کر سکتی ہے؟ فوراً اسے کال کرو اور آفس آنے کو کہو۔ جب اسے کال کی تو انہیں پتہ چلا کہ اس کی آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے وہ آج آفس نہیں آئی۔ ریسیپشنسٹ نے ریحان کو بتایا کہ سر مس اشال کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی آپی کو ہسپتال لے کر گئی ہوئی ہے، اس لیے وہ آ نہیں سکتی۔ یہ سن کر ریحان خاموش ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ، تم اپنا کام کرو۔ وہ خود اشال کو کال کرنے لگا۔ اشال نے کال اٹینڈ کر کے کہا کہ جی سر کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ ریحان نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم آج آفس نہیں آ رہی؟ اشال نے سب سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کہنے لگی سر اچانک سے آپی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں آفس کا آنے کے لیے ہی تیار ہو رہی تھی، لیکن مجھے آپی کو لے کر ہسپتال جانا پڑ گیا۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا نہ سکی، اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ریحان نے ہنکار بڑھا اور کہا کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ لیکن اشال اگلے دن آفس نہیں آئی تو ریحان کی طبیعت میں بہت بے چین ہونے لگی۔ اسے اشال کی عادت ہونے لگی تھی، لیکن اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اور ہر عورت ایک جیسی ہوتی ہے، لالچی اور دولت کی بھوکی۔ اب یہ سچ سوچ ہی رہا تھا کہ احمد اس کے پاس آیا اور اس نے جب ریحان کے چہرے کی طرف دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ احمد ریحان کا بہت اچھا دوست تھا اور دونوں ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے تھے، اور ریحان نے پھر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اشال کی عادت ہو رہی ہے، جس دن وہ نہیں آتی تو میری طبیعت بے چین ہونے لگتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین ہے وہ بھی فریحہ جیسی ہی ہوگی۔ احمد نے گہری سانس لی اور کہا کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو فریحہ کے دھوکے سے نکل کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اشال بہت اچھی لڑکی ہے، بہت سادہ سی اور مخلص، اور وہ کب یہاں کام کر رہی ہے، آج تک اس کی کسی سے عادت یا کسی سے بات نہیں، وہ دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، نہیں نا؟ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور پھر فیصلہ کرنا۔ اتنا کہہ کر احمد وہاں سے چلا گیا تھا اور ریحان اپنے ماضی میں کھو گیا، جب وہ اور فریحہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ فریحہ نے ریحان کو طرف متوجہ کیا اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لی، کیونکہ ریحان ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جب اس کے بزنس میں کچھ بحران آیا تو فریحہ نے اس سے خلا لے لی اور کسی بہت ہی امیر آدمی سے شادی کر لی۔ ریحان کو یہ بات بہت گہرے صدمے میں مبتلا کر گئی تھی، جس سے وہ آج تک نہیں ابھر پایا تھا۔ آفس کے بعد احمد نے ریحان سے کہا کہ چلو اشال کی آپی کی تیمارداری کر کے آتے ہیں اور تم اشال سے مل بھی لوگے۔ آخری بات احمد نے شرارت سے کہی تو ریحان نے اس کی طرف گھورا اور پھر اس کے ساتھ ہی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر انہوں نے ریسیپشن سے پوچھا کہ اس کمرے میں پہنچے جہاں پر شبینہ ایڈمٹ تھی، لیکن جیسے ہی احمد کی نظر شبینہ پر پڑی تو اسے حیران نظر سے دیکھنے لگا اور آگے بڑھ کر اس نے شبینہ سے کہا کہ تم یہاں، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، ہر جگہ، پتہ نہیں کہاں کہاں، لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ اور اشال تمہاری بہن ہے؟ او خدایا، مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ چلا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ پتہ ہے تمہارے بعد میرا کیا حال ہوا؟ لیکن شبینہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور کچھ بھی نہ بولی۔ احمد نے اسے جھنجھوڑا اور کہا کہ تم بول کیوں نہیں رہی؟ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں احمد، تمہارا خالہ زاد، تمہارا منگیتر۔ شبینہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے گئے اور کہا کہ میرا کوئی منگیتر نہیں،
نہ ہی میرا اس دنیا میں کوئی ہے، نہ اشال کے علاوہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ یہ سن کر احمد ساکت رہ گیا اور کہنے لگا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ بچپن میں ہماری منگنی ہوئی تھی، وہ بھی سب کے سامنے؟ لیکن شبینہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے احمد کی طرف منہ موڑ کر آنکھیں بند کر لی، جیسے کہہ رہی ہو کہ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ریان اور اشال یہ سب کچھ حیران ہوتے دیکھ رہے تھے، لیکن بولے کچھ نہیں۔ جب کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بھی شبینہ نہیں بولی تو احمد تھکے ہوئے قدموں سے باہر آ گیا اور ریان بھی اس کے ساتھ ہی باہر آیا اور احمد سے پوچھنے لگا کہ کون ہے یہ شبینہ اور کیا بات ہے، مجھے پوری بات بتاؤ۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میری خالہ زاد سے بچپن میں منگنی ہو گئی تھی، لیکن پتہ نہیں اچانک وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے اور میں نے ان دونوں کو ڈھونڈا بھی بہت، لیکن یہ نہیں ملی۔ لیکن آج قسمت نے انہوں نے ملا دیا، تو یہ مجھے اپنا کچھ بھی نہیں مان رہی۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ جب ہماری منگنی ہوئی تھی تو اس کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی، اور 15 سال کی عمر میں کوئی بھی بات تو ایسی ہو تو ہمیشہ یاد رہتی ہے، تو یہ کیسے بھول سکتی ہے؟ ریان نے احمد کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے اس کے چہرے پر تکلیف دیکھی جو تمہیں پہچاننے کے بعد اس کے چہرے پر آئی؟ کیا پتہ بات کوئی اور ہو جو وہ تمہیں پہچان نہیں رہی۔ میرے خیال سے تمہیں پہلے شبینہ کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے اور اس سے بات کرنی چاہیے اور یہ پتہ لگانا چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے جو وہ اس طرح تمہیں پہچاننے سے انکاری ہے۔ احمد کو ریان کی بات میں دم لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وجہ تو وہ جان کر ہی رہے گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں دونوں ہی ہسپتال سے گھر آ گئے تھے، لیکن دونوں کو ہی سکون نہیں تھا۔ شبینہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، لیکن اس کا دل بہت بے چین تھا، جیسے احمد کے دیکھنے کے بعد وہ اپنے ماضی میں کھو سی گئی تھی۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور وہ دونوں بہنیں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد سب رشتہ داروں نے کہا کہ اب شبینہ کی شامتی احمد سے کر دو تاکہ دونوں بہنیں محفوظ ہو جائیں، لیکن اس کی خالہ نے انکار کر دیا اور غصے سے کہا میں کیسے دونوں کی ذمہ داری اٹھاؤں؟ ایک کو تو بہو بنا لوں گی تو دوسری مفت میں مل جائے گی۔ میں نے خیرات نہیں کھول رکھی کہ دو دو بچیوں کو بوجھ اپنے سر لے لو۔ میں ان کی ماں نہیں ہوں جو ان کی قربانی دو، بس بہت ہو گیا۔ آج کے بعد یہ منگنی ختم، یہ رشتہ ختم، اور بہن کے ساتھ سب کچھ ختم۔ یہ کہہ کر اس کی خالہ نے ان دونوں کو روتا چھوڑ دروازہ بند کر دیا۔ اس دن کے بعد شبینہ نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ احمد سے کبھی نہیں ملے گی اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ کرے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ احمد کی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے۔ لیکن ان دونوں بہنوں کی آزمائش یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب خالہ نے انہیں چھوڑ دیا تو ان کے چاچا چاچی نے انہیں اپنے گھر میں رکھ لیا، لیکن دن رات ان پر ظلم کرنے لگے۔ چچی دن بھر ان سے گھر کے کام کرواتی اور کھانے کے وقت بچا کچا کھانا ان کے آگے پھینک دیتی، جبکہ چاچا اکثر شراب پی کر آتے تھے اور شبینہ کو دھمکی دیتے کہ اگر کسی سے شکایت کی تو تمہاری بہن کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ شبینہ ساری اذیتیں برداشت کرتی رہی، لیکن ظلم حد سے بڑھنے لگا تو ایک رات اس نے اپنی دوست سے مدد مانگی اور بہن کا ہاتھ پکڑ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ دوست کی مدد سے انہیں ایک درمیانے علاقے میں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان ملا، جہاں انہوں نے اپنا نیا سفر شروع کیا۔ شبینہ نے اپنی تعلیم چھوڑ کر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنی بہن کی تعلیم جاری رکھ سکے اور اسے ایک اچھا مستقبل دے سکے۔ شبینہ نے خود کو بالکل ختم کر لیا تھا، بس اپنی بہن کے لیے۔ وہ زندہ تھی تو اپنی بہن کے لیے، اور اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھی۔ لیکن اب احمد کو یوں سامنے آ جانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اپنی ماضی کی تلخ یادوں سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر احمد کو سچ پتہ چل گیا تو وہ دوبارہ اس کی زندگی میں آنے کی کوشش کرے گا، اور وہ یہ سب دوبارہ نہیں سہ سکتی تھی۔ اس لیے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ احمد کو کبھی حقیقت نہیں بتائے گی، چاہے اسے کتنی ہی تکلیف سے کیوں نہ سہنا پڑے۔ لیکن احمد نے مسلسل شبینہ سے ملنے کی ضد لگائے رکھی اور پھر ایک دن کہا چلو ٹھیک ہے، بس آخری دفعہ مجھ سے مل لو، اس کے بعد میں تمہیں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ احمد کی بات سن کر شبینہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہاں ملنا ہے۔ تو احمد نے اسے جگہ بتائی۔ جب وہ اس کے بتائے ہوئے کافی شاپ پہنچی
تو احمد پہلے سے وہاں موجود تھا۔ شبینہ کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ شبینہ نے احمد کی طرف دیکھا اور بیٹھ گئی۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا وجہ ہے جو تم مجھ سے اتنا دور بھاگ رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا پھر کسی نے کچھ کہا ہے جو تم اس رشتے سے انکار کر رہی ہو جو کہ بچپن میں ہمارے والدین نے طے کیا تھا؟ شبینہ نے احمد کی طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل دیا اور کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں اشال کی وجہ سے یہ رشتہ ختم کر رہی ہوں۔ میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ احمد نے کہا کہ اسے اکیلا کیوں چھوڑنا ہے، ہم اسے اپنے ساتھ رکھیں گے، اپنے پاس، جیسے وہ تمہاری بہن ہے ویسے میری بھی تو وہ بہن ہے۔ شبینہ کو اس کی بات پر بہت غصہ آیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ہے وہ تمہاری بہن، وہ صرف میری بہن ہے۔ تمہاری ماں نے اس دن یہی کہہ کر منگنی توڑ دی تھی کہ بہن ختم تو سارے رشتے ختم، اس لیے دونوں لڑکیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے برائے مہربانی اب تم ہماری زندگی سے دوبارہ آ کر ہماری زندگی کو مشکل مت ڈالو۔ شبینہ کی بات سن کر احمد تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا، بلکہ اس کی ماں نے تو کہا تھا کہ نہ جانے یہ دونوں لڑکیاں کہاں چلی گئی ہیں۔ حالانکہ پتہ بھی ہے کہ شبینہ کی تمہارے ساتھ منگنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ بھاگ گئی۔ شاید کہیں اسے تم سے امیر لڑکا مل گیا ہوگا، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور کبھی بھی اس طرح مجھے چھوڑ نہیں سکتی۔ آہستہ آہستہ امی نے تمہارے بارے میں مجھے جھوٹ بتانا شروع کر دیا کہ تم بہت امیر آدمی سے شادی کر لی ہے جو تمہیں بہت عیش و عشرت سے رکھ رہا ہے۔ کافی عرصہ میں نے تمہیں ڈھونڈا، لیکن جب تم نہیں ملی تو مجھے بھی لگا شاید تم واقعی میں شادی کر کے چلی گئی ہو اور مجھ سے محبت صرف ایک ڈرامہ تھا۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری ماں نے ہی یہ سب ختم کیا ہے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو شبینہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ پہلے خالہ کو تو منا لو، انہیں اس رشتے پر اعتراض ہوگا اور پھر وہ منگنی توڑ کر مجھ پر ہی الزام لگائیں گی۔ نہیں، اب کی دفعہ ایسا میں کچھ نہیں ہوگا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، میں امی کو منا لوں گا، اور اگر نہ بھی مانی تو پھر کی الٹی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ تم بس میرا انتظار کرنا۔ شبینہ نے احمد کی طرف دیکھا اور پھر نم لہجے میں کہا، لیکن احمد، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مطلب تم اتنے پڑھے لکھے اور میں نے صرف میٹرک کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم چھوڑ دی اور اشال کو پڑھانے لگی۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتی۔ احمد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، میرے لیے سب کچھ معنی نہیں رکھتا۔ میرے لیے اگر کوئی چیز اہم ہے وہ تم ہو اور تمہاری خوشیاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے تم ان سب باتوں کی ٹینشنیں مت لو اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ شبینہ نے اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی اور پھر احمد نے اسے گھر چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر آ گیا اور غصے میں اپنی ماں کو آوازیں دینے لگا۔ جب فوزیہ بیگم باہر نکلی اور کہا، کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ تو احمد نے کہا کہ آپ نے شبینہ سے سارے رشتے ختم کیے تھے۔ شبینہ کا اچانک ذکر سن فوزیہ بیگم گڑبڑائی اور کہا کہ میں ایسا کیوں کروں گی؟ تو احمد نے چلاتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایسا ہی کیا ہے، آپ نے ان دو یتیم لڑکیوں کو بے آسرا چھوڑ دیا۔ کیا کچھ نہیں سہا ان دونوں نے، لیکن پھر بھی دیکھ لیں، آج وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہے بنا کسی سہارے کے۔ انہیں آپ جیسے لوگوں کی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کسی کے ساتھ نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ کافی ہوتا ہے انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ یہ سب سن کر فوزیہ بیگم شرمندہ ہونے لگی اور کہا کہ واقعی میں نے ان دونوں بچیوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، پلیز مجھے ان کے پاس لے جاؤ، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ بہت عرصے سے میں یہ بوجھ اپنے دل پر لیے بیٹھی ہوں اور اب میری بس ہو گئی ہے، پلیز مجھے لے جاؤ۔ یہ سن کر احمد نے گہری سانس بھری اور اپنی ماں کو لے کر شبینہ کے پاس چلا گیا، جہاں پر انہوں نے شبینہ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ بہت جلد اسے اپنی بہو بنا کر لے جائیں گی۔ دوسری طرف ریحان بھی اب فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اشال کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، اور اسے بھی ان دونوں کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی اور دونوں کی خودداری نے ریحان کو بہت متاثر کیا تھا۔ اور پھر ایک ہی دن میں دونوں بہنوں کی رخصتی ہوگی۔ اشال کو ریحان رخصت کر کے لے آیا اور ساتھ ہی احمد شبینہ کو۔ اشال بیڈ پر دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی، دلہن بنی وہ خزف ڈھا رہی تھی جیسے کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری ہو۔ آج واقعی میں وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ ریحان جب کمرے میں آیا تو اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا
اشال نے جب اسے خود کی طرف دیکھتے پایا تو کہنے لگی، ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ کیا مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ کے ساتھ تھوڑی تعریف کرو اور میرا منہ دکھائی کا تحفہ بھی دے۔ اشال کی بات پر ریان کا بے ساختہ کہکا گونجا اور کہا کہ تم کبھی نہیں سدھر سکتی، چلو پہلے گفٹ لے لو، اس کے بعد تمہاری تفصیلی تعریف کرتا ہوں۔ اور پھر سے لاکٹ پہناتے ہوئے ریان نے اس کی دھوتیا گلابی گردن پر اپنے لب رکھے۔ ریان کے لمس سے اشال کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی اور شرما کر پیچھے ہٹنے لگی جب ریان نے اسے پکڑ کر اپنی باہوں میں پینچھ لیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے سارے زیور اتارنے لگا، اور ساتھ ہی ریان کی جسارتیں بھی بڑھ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی اشال کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولیں تو اشال کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے ریان کے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ تو ریان نے مسکرا کر کہا، کیوں؟ آج تو ہماری سواگرات ہے اور میں آج کسی بھی صورت خود پر ضبط نہیں کر سکتا، اپنا حق تو میں وصول کر کے ہی رہوں گا۔ اتنا کہہ کر ریان نے اشال کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر حاوی ہو گیا۔ ریان نے بہت نرمی اور محبت سے اسے سمیٹا، اس کی عزت اور جذبات کا خیال رکھا۔ دوسری طرف احمد بھی شبینہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہا تھا اور بے حد پرجوش تھا، لیکن شبینہ چونکہ میچور تھی اس لیے اس نے اشال کی طرح واویلا نہیں کیا، بلکہ احمد کے ساتھ زندگی کی خوبصورت شروعات کا ارادہ کیا۔ ان دونوں بہنوں کی زندگی کو سختیوں کے بعد اس سکون کا لمحہ تھا جو اللہ نے ان کے صبر کی بدولت انہیں عطا کیا تھا۔ اگلے دن جب ریان کی آنکھیں کھلی تو اشال کو اپنی باہوں میں بکھری ہوئی حالت میں دیکھ اس کے چہرے میں مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا چہرہ اشال کی گردن میں چھپا لیا، اپنی گردن پر گرم گرم سانسیں محسوس کر کے اشال گسگسائی اور کہا کہ پلیز سونے دیں، پہلے بھی آپ نے ساری رات مجھے سونے نہیں دیا، کم سے کم اب تو میری جان چھوڑ دیں۔ اشال کی بات پر ریان کا کہکا ابھرا اور کہا کہ کیسے چھوڑ دوں تمہاری جان؟ اب تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ چھوٹی سی جان اب میری جان بن چکی ہے جسے میں کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ تم نے مجھے میری زندگی کے اندھیروں میں روشنی بڑھی ہے، اگر تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ آخر میں ریان نے سخت لہجے میں بولا تو اشال سہم گئی اور سہمی ہوئی نظروں سے ریان کی طرف دیکھنے لگی۔ ریان نے اس کی آنکھوں میں درد دیکھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور کہا کہ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہنے والا، بس میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھ سے کبھی دور جانے کی کوشش مت کرنا۔ ریان نے بہت نرمی سے اسے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غصے کی وجہ سے اشال کو پینک اٹیک آتا ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شادی کے پہلے ہی دن اشال کسی بھی قسم کے دکھ کا سامنا کرنا پڑے۔ اشال نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ریان کو دیکھتے آہستہ سے سر ہلایا اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ریان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی اور دھیمے لہجے میں کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے اشال، لیکن اب تمہیں کھونے کا تصور مجھے توڑ دیتا ہے، میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اشال نے اس کی بات سن کر اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا، جیسے اس کی قربت کو اپنے دل میں محفوظ کرنا چاہتے ہو۔ ریان نے محسوس کیا کہ اشال کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، تو اس نے مزید نرمی سے اس سے تھام لیا اور آہستہ آہستہ لوڑی دینے لگا تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ دوسری طرف شبینہ اٹھ کر فریش ہونے گئی اور باہر آ کر اس نے احمد کو دیکھا۔ احمد نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کا بازو کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا اور کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، سو جاؤ ابھی آرام سے۔ شبینہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سب لوگ نیچے انتظار کر رہے ہیں اور وہ کیا سوچیں گے کہ دلہا دلہن ابھی کمرے سے ہی نہیں باہر نکلے۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، دلہا دلہن مصروف ہوں گے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوئے، تو انہیں کیا مسئلہ ہے، چپ چاپ یہاں میرے ساتھ لیٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنا رات والا عمل دوبارہ دہراؤں اور تمہیں دوبارہ سے نہانے پر مجبور کر دوں۔ اس کی بات سن کر شبینہ کے کان سے دھوئیں نکلنے لگے۔ جلدی سے احمد کے پہلو میں لیٹ گئی اور احمد اس کی حالت دیکھ کر زور سے ہنسا اور کہا کہ اب مجھے پتہ چل گیا تو تم سے کیسے بات منوائی جا سکتی ہے۔ احمد کی بات سن کر شبینہ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا کہ تھوڑی تو شرم کر لیں آپ، اتنی دیر میں دروازہ کھٹکھٹانے لگا کوئی۔ تو شبینہ نے کہا کہ چلو اب تو اٹھ جائیں، اب تو ہمیں بلانے بھی آ گئے ہیں۔ تو اس کے لبوں پر سافٹ کس کرتے ہوئے احمد اٹھا اور کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو، دیکھو ظالم سماج کون ہے۔ شبینہ مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف گئی
اس کا چہرہ شرم سے لال پڑ رہا تھا مگر دل خوش اور مطمئن تھا۔ ایسا لگتا تھا زندگی اب مکمل ہو گئی ہے۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں دونوں نیچے چلے گئے جہاں سبنے نے محبت بھری دعاؤں سے سمیٹ لیا۔ احمد نے شبینہ کا ہاتھ تھام دھیرے سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ نہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی چیز مشکل مجھے ہرا نہیں سکتی۔ شبینہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا اور دل ہی دل میں اپنی نئی زندگی کے لیے دعا مانگنے لگی کہ یہ خوشیاں دائمی ہوں، میری خوشیوں کو کسی نظر نہ لگے، اور دل ہی دل میں آمین کہہ کر اپنے ہمسفر کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی۔ اس طرح اس کہانی کا خوشیوں بڑا اختتام ہوا، جس میں دونوں بہنوں کی تکلیفوں کے بعد ان کی زندگی میں خوشیاں بھر گئی اور دونوں ہی اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ ریان اور احمد دونوں ان کا بہت خیال رکھتے اور ہر تکلیف کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ وہ دونوں بھی ہر وقت اپنے رب کی شکر گزار رہتی تھی کہ ان دونوں کی قسمت میں ایسے جیون ساتھی لکھے گئے